انگلش کی پوسٹ تھی، گھر کے باہر واٹر کولر لگایا ہوا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ اس دفعہ میں نے قربانی کے پیسوں سے یہ کولر باہر لگوا دیا تاکہ لوگ یہاں سے پانی پئیں، مجھے اجر ملے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے ٹی ویوں والے یہ بڑا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ قربانی پہ جو پیسے لگانے ہیں، کسی کا جہیز بنا دو، کسی کو دوائی لے دو، کسی کو یہ کر دو، کسی کو وہ کر دو۔ ان خبیثوں کو سارا سال یاد نہیں آتا، اپنے ہاتھ میں لاکھوں کے موبائل نظر نہیں آتے، اپنی فضول خرچیاں نظر نہیں آتی، لیکن سنت نبوی سے گزر کے سنت ابراہیمی کو تازہ کرتے ہوئے ان شیطانوں کو شیطان یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا محبوب عمل ان 10 دنوں کا، اگر حج بیت اللہ کی سعادت ملی وہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے، نہیں تو سب سے بڑا عمل قربانی ہے۔ اور بھائیوں بات سیدھی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا زور نماز کیا ہوتی ہے، عصر کیا ہوتی ہے، مغرب کیا ہوتی ہے، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے۔ جو کچھ میرے پیغمبر نے بتایا وہی دین ہے۔ میرے نبی نے پوری زندگی قربانی کی ہے، قربانی کی سنت کو آپ نے چھوڑا نہیں ہے۔ آپ جانتے تھے فقیروں کو دینے کا کتنا اجر ہے، آپ جانتے تھے یتیموں کو دینے کا کتنا اجر ہے، آپ جانتے تھے دکھیوں کا دکھ بانٹنے کا کتنا اجر ہوتا ہے، لیکن میرے نبی کی سنت پہ جو بندہ اپنی سنت تازہ کر دیتا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سنتیں مٹائی جا رہی ہوتی ہیں اور سنت پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت سنت رسول کو تھامنے والا اللہ اسے 50 شہیدوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس دن سب سے زیادہ ثواب جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کا ہوگا۔ اور تھوڑا سا سوچ بھی لے نا بندہ، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گلے پہ چھری پھیری۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ زندگی رہی تو ہم اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اگر اللہ ہمیں کہہ دیتے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرو، کیا ہم نے پھیر لینی تھی؟ اس وقت ہمارے حالات یہ ہیں، ہم تو بڑی معذرت سے کہا کرتے ہیں ہم اپنی خواہش پہ چھری نہیں پھیر سکتے، اپنی آرزوئیں پہ چھری نہیں پھیرتے، اپنی تمنا اور طلب پہ چھری نہیں پھیرتے۔ ہم تو اس سنت رسول کو چھوڑنے والی اس بری عادت پہ چھری نہیں پھیر سکے۔ ہم تو ساری زندگی اپنی سنت کو نعوذ باللہ من ذالک مذاق کرتے رہے، اڑاتے رہے، ہم تو ان چیزوں پہ چھری نہ پھیر سکے۔ ہم نے کیا اپنے بچوں کے گلوں پہ چھری پھیر لینی تھی؟ یہ تو اللہ ہماری کمزوریاں جانتا تھا، اس نے اس سنت کا بدلہ جانور کی شکل میں دیا ہے۔ ہمیں آج جانور کے گلے پہ بھی چھری پھیرتے ہوئے سوچ آتی ہے کوئی تھوڑا جہا ماڑا لب لینے، میرے حالات کمزور ہیں۔ تجھے یہاں کمزوری یاد آتی ہے، بچے کی شادی پہ نہیں آتی، فضول خرچی کرتے ہوئے نہیں آتی، شیطان کو خوش کرتے ہوئے نہیں آتی، گاڑی اور موبائل خریدتے ہوئے نہیں آتی، بس یہاں آ کے یہ بڑا مہنگا ہے جی میں نے تھوڑا لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر بھی اور ہم بھی قیمتی ترین جانور خرید کے اس کی خوراک کا اتنا بندوبست کرتے تھے یہ موٹا ہو، تازہ ہو، تاکہ اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہو، ہماری نظر میں بھی محبوب ہو۔ اللہ کو قیامت کے دن گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے، وہ جذبہ چاہیے جس جذبے سے میں نے قربانی کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ،